سوات کے علاقے مٹا میں جو سیلاب کی طغیانی ہے اس کے باعث جو تباہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے اور یہ سڑک جو ہے وہ حال ہی میں اس کو بنایا گیا تھا. آپ یہاں پہ کئی سالوں سے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ دریا کے کنارے بہت سے ہوٹل اور عمارتیں جو ہیں وہ گرتی ہیں جب بھی سیلاب آتا ہے, تو یہ کیوں بنائے جاتے ہیں دریا کے کنارے, یہ ہوٹل کیوں بنائے جاتے ہیں؟ امین صاحب, یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنا بھی انتہائی مشکل کام ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سال 2010 میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور خاص طور پر وہ عمارتیں زیادہ تباہ ہوئی تھی جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے یا جو انکروچمنٹ کے مد میں آ رہے تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے. دوبارہ سے لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, لوگوں نے وہاں پر دوبارہ آبادیاں کی, عمارتیں بنائی, لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر حکومت اس وقت ان لوگوں کو روکتے, کیونکہ 10-12 سال کے بعد ایک سیلاب آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے, لوگ جب سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے تو اگلے دن وہاں پر دوبارہ وہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو روکے اور ان لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ وہاں پر خاص طور پر ان جگہوں پہ جو کہ دریا کے بالکل کنارے ہے, کیونکہ یہاں پر جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ دریا سے 200 فیٹ کے قریب جو ہے وہ کوئی بھی عمارت, کوئی بھی گھر نہیں بنا سکتا. لیکن یہاں پر بالکل دریا کی منہ میں, دریا کے کنارے پر لوگوں نے مکانات اور ہوٹلز بنائے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. کیسے ٹھیک, تو یہ آپ کا بھی ادھر کافی نقصان ہوا؟ بس سب کا ہوا ہے نقصان. ایک آدمی کا ہو جائے تو اس کے پیچھے دوسرے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے. ایک کا گاڑی چلا جائے تو اس کے پیچھے دوسرے کا آدمی کا نقصان. یہ پانی کا جو ڈائریکشن ہے یہ کتنا سال پرانی اس طرف ہے. ادھر بائی پاس بھی بن گیا اور گورنمنٹ کا بہت پیسہ بھی خرچ ہو گیا, لیکن جو اصل کام تھا نا وہی نہیں ہو گیا. جو پانی کا ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہے. انہوں نے ادھر پہلے سے کوئی مضبوط کام نہیں کیا کنسٹرکشن کا, تو ادھر وہ بائی پاس بھی چلا گیا. یہ معمولی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ غلطی جو ہے وہ اس کی ہے جس نے یہ سڑک بنائی. یہ تقریباً اس کا سمجھو, اس کا اس لیے سمجھو, یہ تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بنایا, اس نے منظور کر دیا, لیکن اس کا اس لیے سمجھو کہ پہلے اس کا جو اس کا سیفٹی ہے اس کا سیفٹی ہونا چاہیے پہلے, تبھی بناؤ. آپ کے خیال میں, وعلیکم السلام, آپ کے خیال میں یہ سڑک یہ کیوں تباہ ہوگی؟ 1.5 سال پہلے بنی. تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ہم لوگوں کے لیے ادھر آیا اور ہمارے سے پوچھ لیا. دیکھو آپ کو تو سب کو پتہ ہے افغانستان ہم سے سب سے پیچھے ہے, لیکن ادھر سیلاب آیا اس ٹائم 150 ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک ٹائم پہ پرواز کر رہا تھا. کل رات لوگوں بیچ میں پھنسا ہوا تھا, ایک ہیلی کاپٹر پاکستان کے پاس نہیں ہے کہ آ کے وہ لوگوں کو اٹھائے, میتیں اٹھائے, جو پھنسے ہوئے وہ اٹھائے. اور کام جو ہے نا, کام تو ایسا ہوا ہے نا, ابھی اس جگہ سے اگر اوپر جائے گا نا 32 گھر 36 گھر جو ہے نا لے کے گیا تھا. ابھی تک کوئی بھی سیاسی ایک آدمی بھی جو ہے نا پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ بھائی لوگ. آج وزیر اعلیٰ صاحب تو آیا ہے, صاحب آئے گا تو کیا کرے گا, بس پوچھے گا کہ یار بھائی کیسا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے, اور وہ آدمی جو مرا ہوا ہے وہ تو زندہ نہیں ہوتا ہے. یا کوئی آٹے کا بوری دے دو یا کوئی دال کا دے دو, اس سے تو آدمی جو کیا کر, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ جو ہے نا صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے, سارا جو حکومت ہے سب سے ہم لوگوں کو بہت شکایت ہے, بہت گلہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو. جو لوگوں بھی تکلیف آتے ہیں, تکلیف جو ہے نا اور عذاب جو ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, یہ سب ملکوں میں آتا ہے. لیکن جو سرکاری لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایک دم پونچ جاتی ہے, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے لیے. ادھر وزیر اعلیٰ صاحب کا گھر کس طرف ہے بلا؟ یہ وزیر اعلیٰ کا گھر یہ سامنے گھر ہے اس کے, یہ سامنے جو ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی میر صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی آ گیا ہے اور اس کا عملہ پورا الرٹ ہے یہاں پہ, ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ فلڈ اور یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے سب کچھ. یہ رات کی وجہ ٹائم آیا اور یہ فلڈ تو کسی کو پتہ بھی نہیں اس کا چل رہا, لیکن یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہم کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. 12 لوگوں ذمہ دار حکومت کا تو ذمہ داری ہے نا. 5 آدمی آپ لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا, 5 آدمی 5 گھنٹے سے کھڑا ہے. اگر ابھی آپ لوگ چاہیے نا تو 10 منٹ میں جو ہے نا پشاور وہ جو کوستان والے تھے 10 منٹ میں جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں نا, ابھی بھی جو ہے نا پرواز کر رہے ہیں. کیوں آیا یہ ابھی؟ یہ تو بات ہے نا سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی بات میں مانتا ہوں, لیکن صرف فلڈ پاکستان یہ سوات میں تو نہیں آیا نا. ڈی اے خان وہاں جا کے آیا جگہ تو ہر جگہ میں چاہتا ہے, ہر جگہ میں. وہ ڈی اے خان میں ہے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, وہ بھی انسان ہے. سر یہ بعض لوگ ادھر کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے, کسی کا کاشتکاری کا ہے. کل میں یہ فوٹیج دیکھا ہے, کسی کا پورا گھر ساتھ اس کا بہت بڑا مویشی,
ये नुकसान भी हुआ है। ये गरीब लोग हैं, उनका कोई असासा नहीं है। अभी हम वज़ीर आला और ये फ्लड वाला जो सैलाब की जो ज़दगान है, इनके लिए जो महकमा वो रिलीफ देता है, उन लोगों का ख्याल रखे कि उन्होंने वो तो बिल्कुल तबाह, वो तकरीबन अभी भी न्यूज़ आया हुआ है ना, वफाकी सूबाई हुकूमत बोलते हैं ये हमारा जिम्मेवारी नहीं था, वफाकी बोलते हैं हमारा जिम्मेवारी नहीं था। जिम्मेवारी है किसका? वो बोलते हैं ये दूसरा महकमा है, वो जो हेलीकॉप्टर है ना वो ये उसका जिम्मेवारी है, उसको उड़ाना चाहिए था। तो ये किसका जिम्मेवारी है? वैसे ये हेलीकॉप्टर तो अगर आ जाता तो वो 5 लोग बच जाते। हेलीकॉप्टर मरे हुए हैं, अबे इधर भी बहुत लोग मरे हुए हैं। घर लेके गया तो तू बच्चे लेके गया है, बूढ़े लेके गया थे, अभी एक दिन निकले है ना। सर असल बात ये है कि हेलीकॉप्टर की इसमें ज़रूरत नहीं इतना ऐसे बंदी नहीं है कि वो फंस गए बीच में और उनको रेस्क्यू करे हेलीकॉप्टर। ये तो हाथ और अपने मतलब आपके तहत अगर कुछ कर सकते, बंदा मौके पे पहुंच जाता तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमारा अमला जितने भी है सारा, सीएम साहब खुद भी आया है और हमारा पूरा अलर्ट है, उसमें कमी पेशी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हर जगह पहुंचना, ये तो हम दौरान का मसला है मेन, रोड नहीं बाई रोड बंदा पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रिज जितने भी सारे उड़ा के वो ले गए, बहा के ले गए। तो ये इंसान तो हम तो खुश कर सारे लोग हमने आपके तहत, लेकिन आसपास की जो है उनके साथ जो पहुंच रहे मौका पे वही मसला है। बाकी सैलाब ये तो अल्लाह की तरफ से है, बाकी हमारा सारा अलर्ट है। हम लोग आपको देख रहे हैं टीवी पे, आपसे होशियार कोई नहीं है। सैलाब में हमने जिधर भी देखा, हमने बाहर मुल्क में जो है ना टाइम गुजारा है, जिधर भी सैलाब आते हैं ना तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना हेलीकॉप्टर का होता है। लोग क्या करेगा, लोग इधर एक आदमी फंसा हुआ है, मैं कैसे छलांग लगाऊं उसको पकड़ो। बिल्कुल ठीक है आपकी। और ये जो लोग यहाँ पे अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और ये दरिया के किनारे पे मैं खड़ा हूँ, दरिया के किनारे पे मैंने लोगों से गुफ्तगू की है, बहुत यहाँ पे नुकसान हुआ है लोगों का, और सड़क जो है वो आगे से टूटी हुई है, इसलिए मैं आगे कलाम की तरफ नहीं जा सकता। मज़ीद भी यहाँ पे हम इलाकों में लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो लोग जिनके घरों में पानी नहीं आया, वो लोग जो सैलाब से बच गए हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन उन लोगों को मत भूलें जो इस सैलाब की तबाही का शिकार हुए, उनका जानी नुकसान हुआ, उनका माली नुकसान हुआ, वो लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपको उनकी मदद करनी है।